عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے لیکچر کو سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنا مطالعہ اپنے مقررہ اوقات میں جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی تیسری نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شہر آشوب اور جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی اردو درسی کتاب پر موجود صفحہ نمبر 120 پر نذیر اکبر آبادی کا حوالہ موجود ہے۔ ان کے حالات زندگی پڑھ لیتے ہیں۔ پیدائش ہے ان کی 1740 اور وفات ہے 1830۔ سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی آگرے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد فاروق تھا۔ آگرے کے ایک مکتب میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے بڑے پرآشوب زمانے میں ہوش سنبھالا۔ پرآشوب زمانہ کون سا ہے؟ غم کا زمانہ، آنسوؤں میں ڈوبا ہوا زمانہ، انتہائی فکر و پریشانیوں میں مبتلا زمانہ۔ آگرے کے برے حالات نے انہیں ہجرت پر مجبور کیا اور وہ اپنی والدہ اور نانی کے ہمراہ دلی منتقل ہو گئے۔ دلی میں نذیر کا لڑکپن اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رلیوں میں گزری۔ انہوں نے ہر قسم کی تقریبات اور تفریحات میں حصہ لیا۔ طبیعت موزوں تھی، اس لیے شاعری شروع کی۔ نذیر قناعت پسند، صوفی منش اور بے پرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ ساری عمر معلمی کا پیشہ اختیار کیے رکھا۔ کسی نواب یا بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ اودھ اور بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے مگر نذیر نے قبول نہ کیے۔ ان کی شاعری محض تخیل کی شاعری نہیں بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا وہی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ یعنی کہ جو شاعری کی روایت جو شروع سے چلی آ رہی تھی، محبوب، عاشق و معشوق کے ملن اور وصال کا بیان، جدائی، حسرت و یاس اور تخیلاتی ایک جو شاعری تھی، اس سے دور ہٹ کر انہوں نے ایک حقیقت کو اپنایا۔ جو دیکھا اس کو لکھا۔ انہوں نے ایک طرف اپنی شاعری میں دلی کے میلوں، ٹھیلوں، تفریحات، کھیل تماشوں اور مذہبی تقاریب کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا تو دوسری طرف اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی قلم اٹھایا۔ نذیر اکبر آبادی چونکہ عوامی شاعر ہیں تو انہوں نے اردو شاعری کو خواص سے نکال کر جو ہے وہ عوام تک پہنچایا۔ عام لوگوں کی تقریبات، تہوار، کھیل تماشوں کا بیان ان کی نظموں میں خاص طور پر ملتا ہے اور انہوں نے آسان زبان کو استعمال کرتے ہوئے اردو کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کی شاعری میں عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ ایسی نظموں میں فکر آٹے دال کا، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ شامل ہیں۔ عام لوگوں کے جو حالات ہیں، عام لوگ جن مسائل سے گزرتے ہیں، ان کے جو حالات زندگی ہیں، وہ انہوں نے جیسا دیکھا ویسا ہی انہوں نے لکھ دیا۔ نذیر اکبر آبادی نظم میں ایک نئے طرز اور نئے انداز کے موجد تھے۔ وہ پرگوش شاعر تھے۔ ان کی نظموں میں موسیقیت، روانی، جزیات نگاری اور منظر نگاری عروج پر ہے۔ مشکل اور ادگ قافیے باندھنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ان کے کلام میں مذہبی رنگ موجود ہے۔ انبیاء کرام اور بزرگان دین سے عقیدت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے طویل عمر پائی۔ آخری عمر میں وہ فالج میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں وفات پائی۔ مجموعہ کلام ان کا کلیات نذیر اکبر آبادی ہے، یعنی کہ کلیات نذیر اکبر آبادی میں ان کے تمام نظموں کا مجموعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ عزیز طلباء، نظم شہر آشوب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک نظم کی ایسی صنف ہے کہ جس میں شاعر کسی بھی ملک یا شہر میں ٹوٹنے والی آفت یا سیاسی حالات کے بعد جو تبدیلی وہاں پہ ہوتی ہے، جو پریشانیاں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں، جو ان شہریوں کو جن پریشانیوں کا، مصائب کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ حالات جو ہے وہ اس نظم میں لکھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نظم کی ایسی طویل نظم ہے جس میں کسی آفت یا سیاسی انقلاب کے بعد شہر کی حالت اور پریشانیوں کا ذکر ہو۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ شاعر کو جو ہے وہ چشم بینا کہا جاتا ہے۔ وہ جو حالات دیکھتا ہے وہی جو قلم بند کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی کی جو شاعری ہے وہ انتہائی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آگرے پر ٹوٹنے والی جو سیاسی جو مصیبت تھی یا جو آفت تھی، اس کا ذکر وہ اپنی نظم میں کرتے ہیں۔ شہر آشوب ہم ہر اس نظم کو کہیں گے جس نظم میں کسی شاعر نے کسی بھی ملک یا شہر کی مصیبت یا پریشانیوں کا ذکر کیا ہو، کسی سیاسی انقلاب کے بعد یا کسی آفت کے بعد۔
यहाँ पर शहर आशोब नज़म को हम पढ़ने जा रहे हैं जो किस सूरत में है, हियत में है, मुहम्मस की हियत में है, यानी कि 5 मिसरों पर मुश्तमिल ये बंद है जो कि मुहम्मस की सूरत में है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबे सोच में लैलो नहार बंद, दरियाए सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह नामों में ज़ुबां बार बार बंद, जब आगरे की खल्क का हो कारो खल्क का हो रोज़गार बंद। शायर जो है इंतहाई जो है वो फ़िक्र व परेशानी में मुब्तला हैं अपने आगरे के हालात को देखते हुए। आगरा जो है वो भारत का एक तजारती शहर था और इंतहाई अहमियत का हामिल था, जहाँ पर बहुत ही शाही इमारत मौजूद थीं, लेकिन वहाँ पर मरहटों और जाटों सिखों के हमलों से ये आगरा जो है वो तबाह व बर्बाद हो गया और शहर का जो है वो शहर के लोगों पर मुसीबत टूट पड़ी। यहाँ की जो लाजवाब और शाही इमारत थीं जैसे ताज महल, किला मोती मस्जिद, जामे मस्जिद, अकबर का मकबरा, यहाँ की बहुत ही लाजवाब शाही इमारत थीं, मगर क्या हुआ कि यहाँ पर पै दर पै हमलों से यहाँ के शहर का न सिर्फ कारोबार बंद हो गया बल्कि लोग जो हैं वो इंतहाई परेशानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। है अब तो कुछ सुखन का मेरे इख्तियार बंद, रहती है तबे सोच सोच में लैलो नहार बंद। शायर कहते हैं कि अब तो मेरे जो सुखन जो कलाम है उस पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। सुखन कहते हैं कलाम को, बातचीत करने को, गुफ्तगू करने को। हर वक्त जो है वो तबीयत में अफसुर्दगी छाई रहती है, शाम हो या सुबह हो, हर वक्त जो है वो एक अफसुर्दगी है, एक परेशानी है। वो जो सोचें जो दरिया की तरह बहती थीं, वो जो ख़यालात जो कलाम जो है एक दरिया की मौज की तरह आया करते थे, अब वो जो है वो बंद होकर रह गए हैं, वो आमद नहीं होती। कलाम वैसा जो है वो उनको इख्तियार नहीं रहा कि वो कलम उठाएँ और कुछ लिख सकें। जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद, कि ये जो बार-बार हमारे मुँह में ज़ुबान बंद हो जाती है, कुछ कहते-कहते रुक जाती है, तो ये क्यों ना हो कि जब आगरे की तमाम जो मखलूक का है वो रोज़गार बंद हो चुका है, वो इंतहाई परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। बेरोज़गारी ने ये दिखाई है मुफ़लिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफ़लिसी, दीवारों दर के बीच समाई है मुफ़लिसी, हर घर में इस तरह से भर आई है मुफ़लिसी, पानी का टूट जावे है जूँ एक बार बंद। इस कदर बेरोज़गारी हो चुकी है, रोज़गार से लोग जो हैं वो दूर हो चुके हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं, हर तरफ गुर्बत छा चुकी है। तो खुशहाली कहाँ से आएगी? कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफ़लिसी, कोठे की छत डलवाने तक के उनके पास पैसे नहीं हैं। दीवारों दर से, मकान से, घरों से साफ़ जो है वो गुर्बत झलक रही है। हर घर में इस तरह से मुफ़लिसी वारिद हो चुकी है, जिस तरह के पानी के आगे कोई बंध टूट जाता है और वो पानी अपने तेज़ बहाव से सब कुछ बहा कर ले जाता है। इसी तरह मुफ़लिसी भी ऐसे ज़ोर शोर से उनके आगरे में धर आई है कि उसने सब कुछ तहस-नहस कर लिया है। और ये मुफ़लिसी का सैलाब है, जैसे कि पानी के आगे जो बंध बाँधा जाता है और सैलाब को रोक दिया जाता है, जब टूटता है तो हर तरफ वो हलचल मचा देता है। इसी तरह ये मुफ़लिसी का जो सैलाब है, ये उमड़ आया है पूरे आगरे पर। सराफ बनिए जोहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नकद सो खाते हैं सब उधार, बाजार में उड़े हैं बड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूँ दुकानों में अपने दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतार बंद। जो सोने चांदी का कारोबार करने वाले थे, जो हीरे जवाहरात का काम करने वाले थे, वो ताजिर लोग जो कर्ज पर दूसरों को पैसे दिया करते थे, सूद पर जो दूसरों को पैसे दिया करते थे, अब तो वो खुद इस हाल पर पहुंच चुके हैं कि खुद मजबूर हैं
کہ ادھار لے کر کھائیں۔ بازار میں کاروبار بند ہو چکے ہیں، اس قدر سناٹا ہے، کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی تجارت کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں رہا، اور جو دکاندار ہیں وہ ایسے بیٹھے ہیں اپنی ہی دکانوں پر کہ جیسے کوئی چوروں کو قید خانے میں بٹھا دیا جاتا ہے، جیسے وہ اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں قطار لگا کر، اسی طرح دکاندار بھی اپنے دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے۔ دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ نذیر اکبر آبادی کیونکہ دل سے شہر آگرہ کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، خلوص نیت سے اس شہر کی جو ہے وہ دوبارہ سے خوشحالی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن رات کی محنت کے باوجود بھی کسی کے ہاتھ ایک کوڑی ایک پائی تک نہیں آ رہی، اور کب تک کوئی کسی سے ادھار لے کر کھائے گا، کیونکہ ادھار دینے والا بھی ادھار دینے کے قابل نہیں رہا، اس کے بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ اور جس کو بھی دیکھیں، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے اس پریشانی کے عالم میں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسے حالات کسی دشمن کے بھی آئیں جیسے حالات آگرہ کے رہنے والوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس شہر کے فقیر بھیکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدائی آتی ہے پھر مانگو جب تو آہ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہوش شرمسار بند۔ یعنی کہ اس شہر کے جب بھیکاری فقیر بھی جب کسی سے مانگنے جاتے ہیں، تو جس سے مانگنے جاتے ہیں، جو لوگ کبھی عنایات کیا کرتے تھے، جو لوگ کبھی صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، اب وہ لوگ بھی شرم کے مارے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ بس اب صدا نہ لگاؤ، اب پھر مانگو سے مراد ہے کہ دوبارہ آ جانا جب حالات اچھے ہو جائیں، یا پھر آگے چلے جاؤ اور کسی اور سے مانگو، کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم تمہیں کچھ دے سکیں۔ یعنی کہ بھیکاری تو بھیکاری، اچھے معتدل یا متوسط طبقے کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس حال تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہے۔ کیا چھوٹے کام والے اور کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے آجات سے عاجز ہے سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب شام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کے یا نصیب قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند۔ کہتے ہیں کہ معمولی سے معمولی عام سے کاروبار کرنے والے اور بڑے سے بڑے نجیب کہتے ہیں یہاں پہ شرفا، نیک لوگوں کو، امیر لوگوں کو، تو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے حسب و نسب والے بھی آج اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ آج وہ بھی جو ہے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب وہ اپنی دکانوں پر بیٹھے بیٹھے تمام دن جو ہیں گاہکوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ تجارت بالکل ختم ہو چکی ہے، کاروبار نہیں رہے، کوئی کیسے باہر سے اس شہر میں آئے گا خرید و فروخت کے لیے، تو وہ شام جب آتی ہے تو اپنی قسمت پر رو دھو کر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کہ بس قسمت میں یہی تھا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ کچھ آج نہیں آیا۔ ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آگے ایسے ہوئے راہ گزار بند۔ کہ ایسا کون سا دل ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، ایسا کون سا دل ہے جو بے قیمت نہ ہو گیا ہو، ہر دل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ہر گھر جو ہے اس میں روزی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہاں پر نابودگی ہے، یعنی کہ فنا ہو چکی ہے روزی، رزق جو ہے وہ ان کے گھر سے جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، یعنی کہ کوئی بھی حال، کسی کا بھی حال ایسا نہیں کہ اس میں کچھ اچھائی پائی جائے، کچھ بڑھوتری پائی جائے، کچھ خوشحالی پائی جائے۔ اب لگتا ہے کہ آگرے کے نام کو کوئی خوشحالی یا کوئی امن یا سلامتی نصیب ہی نہیں ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ کوڑی کے آگے ایسے ہوئے راہ گزار بند، کہ ایک ایک پائی کو جو ہے وہ ترس چکے ہیں، ایک ایک پائی کے لیے وہ پریشان حال ہیں، لوگوں کی جو آمدنی ہے، لوگوں کی جو آمدنی کے جو راستے ہیں، جو ذریعے ہیں، وہ بند ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جب آمدنی کا راستہ بند ہو چکا ہے تو وہ ایک ایک پائی کو جو ہے وہ ترس چکے ہیں۔
ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر، سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ نذیر اکبر آبادی جو ہیں انتہائی خلوص سے دل سے اس شہر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگرے کے لوگوں پر بھی اللہ کرے کہ ان پر جو ہے وہ نظر ہو مہربانی کی، کرم کی، اور ان کی یہی شام و سحر دعا ہے کہ آگرے کے مخلوق پر، آگرے کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی کریں اور یہ اسی طرح جیسے پہلے کھایا پیا کرتے تھے، جیسے پہلے عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ اسی طرح جو ہے دوبارہ اپنی زندگی معمول پر ان کی آ جائے اور اس شہر پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں، اس کے تجارتی جو مراکز ہیں، تجارتی جو کاروبار ہیں وہ کھل جائیں اور یہ شہر جو ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، یہ دوبارہ سے آباد ہو، دوبارہ سے اس کی رونق ہو، اس کو خوشحالی نصیب ہو اور اس کی جو کھوئی ہوئی رونقیں ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں۔ یہ کلام کلیات نذیر اکبر آبادی سے ماخوذ تھا۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مزید معنی مطالب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اردو لغت کا استعمال جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔